بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیض خان نے پوچھا ہے جی جالونی سے، نہیں سوری فیض خان جالونی، ان کا نام فیض خان جالونی ہے۔ کہتے ہیں جی دودھ میں مکڑی چلی جائے تو کیا کریں، دودھ میں مکڑی چلی جائے تو اس کا کیا کرنا چاہیے، کیا اسے استعمال کرنا چاہیے یا پھینک دینا چاہیے؟ کچھ دونوں صحیح ہیں، مکڑی اگر چلی گئی ہے استعمال بھی کر سکتے ہیں، پھینک بھی سکتے ہیں، جو آپ کا دل کرے۔ دودھ کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہ مکڑی استعمال کرنا شروع کر دیں، یعنی دودھ استعمال بھی کر سکتے ہیں، پھینک بھی سکتے ہیں اگر آپ کو اس سے ہی ایک کراہت آ رہی ہے، شرعی لحاظ سے بہرحال جائز ہے۔ چائنیز والے جب پوچھتے ہیں نا تو ان کے ہاں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ مکڑی، یعنی ڈاکٹروں سے نا، کہ مکڑی اگر دودھ میں چلی گئی تو مکڑی استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں، ان کے ہاں دودھ سے زیادہ مکڑی کی ویلیو ہے۔ اسٹیل کی گھڑی پہننے کا حکم، کیا اسٹیل کی گھڑی پہننا جائز ہے؟ اسٹیل لوہے اور کاربن سے مل کر بنا ہوتا ہے، کیا وہ پہننا جائز ہے؟ نعمان ممبئی، جی ہاں اسٹیل کی گھڑی پہن سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے۔ لڑکی طلاق کا مطالبہ کرے تو کیا مہر دینا ہوگا؟ اگر لڑکی خود طلاق لینا چاہے اور طلاق کا مطالبہ کرے تو کیا اس صورت میں مہر دینا ہوگا یا نہیں؟ عبدالقیوم، راجستھان، انڈیا سے۔ اگر مرد عورت پہ ظلم کر رہا ہے اور اس ظلم بالکل واضح ظلم ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، اور مرد کو پتہ ہے کہ میں ظالم ہوں، اور اس بیس پہ پھر عورت مجبور ہو کے طلاق مانگتی ہے، تو پھر مرد کے لیے مہر کا مطالبہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ جو ہے عورت کے کو یا تو اس کے حقوق ادا کرو، یا یہ کہ اگر وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو پھر اس کو طلاق دے کے فارغ کرو، تاکہ وہ کہیں اور نکاح کر کے اپنے حقوق پورے کرے وہاں سے۔ تو لٹکا کے فتذروھا کالمعلقہ، لٹکا کے مت چھوڑو۔ تو ایسی صورت میں جب مرد بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا اور وہ طلاق مانگ رہی ہے تو مرد پہ تو واجب ہے کہ وہ اس کو ڈیورس دے، کیونکہ ظلم مرد کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں تو قرآن کہتا ہے لا تأخذوا منہ شیئا، ایک روپیہ بھی آپ واپس نہیں لے سکتے۔ لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے، بلکہ عورت کی طرف سے مطالبہ ہے، مرد کو یہ یقین نہیں ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں، یہ اس میں کنفیوژن ہے۔ بعض دفعہ میاں بیوی کے معاملات میں اتنی پیچیدگی ہوتی ہے کہ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے ظالم، مرد کا مطالبہ ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے نہیں عورت اس موقع پہ ٹھیک ہے، یعنی مرد جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے عورت ٹھیک ہے، یعنی کوئی آپس میں ناچاتی ہو رہی ہے، اور یقینی طور پر ہم کسی کو ظالم نہیں کہہ سکتے۔ تو ایسی صورت میں جب عورت طلاق کا مطالبہ کرے گی تو پھر مرد مہر واپس لے سکتا ہے، مطالبہ کر سکتا ہے، اور یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میرا مہر واپس دو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ اس عمل کو خلا کہا جاتا ہے اسلام میں۔ خلا بھی طلاق ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں مطالبہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے، اور عورت پھر مرد یہ کہہ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آپ میرا مہر واپس کر دیں تو میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہوتا ہے وہ بھی طلاق ہے، لیکن مطالبہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو عام طلاق ہے اس میں مطالبہ عورت کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ مرد پہل کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب عورت کی طرف سے مطالبہ ہو تو پھر مرد مہر معاف کر سکتا ہے۔ ایک قضا نماز کی جہنم میں کیا سزا ہے؟ ایک قضا نماز ہونے پر 88 کروڑ سال دوزخ میں رہنے کی سزا بیان کی جاتی ہے، کیا اس تعداد کا ذکر قرآن مجید میں کہیں آیا ہے؟ برائے مہربانی اس بارے میں بتا دیں۔ ذیشان خان، پشاور سے۔ ایسی کوئی متعین مدت نہ قرآن میں ہے نہ کسی مستند حدیث میں ہے کہ 88 کروڑ سال۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی ہے نہیں، شاعر اسلام میں سے، اسلام کی علامت میں سے ہے۔ تو جہنم میں شرک کے بعد اگر سب سے بڑی سزا کسی کو دی جائے گی نا تو وہ بے نمازی کو دی جائے گی۔ حقوق العباد میں قاتل کو، حقوق العباد میں سب سے بڑی سزا قرآن نے جو بیان کی ہے وہ قاتل کے بیان کی ہے، کیونکہ جس نے انسانی زندگی، انسان سے اس کی زندگی کا حق چھینا ہے۔ اور حقوق اللہ میں شرک کے بعد جو سب سے بڑا جرم ہے اسلام میں وہ ہے نماز کا قضا کر دینا۔ تو سب سے بڑی سزا بے نمازی ہی کو ملے گی اور قاتل کو ملے گی۔ اب کتنی ہے اس کے میں نے بتایا کہ کوئی ہمیں نہیں ملتا کہ اتنے سال رہے گا، یہ ہے کہ بہت عرصہ رہے گا جہنم میں۔ جہنم میں تو بھائی تھوڑے دن کی سزا، تھوڑے ٹائم کی سزا بھی بہت سخت ہے، اللہ نے بہت سخت آگ رکھی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ طویل عرصے تک جہنم میں جلنا یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ تو اس بحث میں پڑے بغیر کہ کتنے سال جلے گا، اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اصل جو پڑھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں، اور اگر کوئی شخص نماز قضا کرتا ہے تو توبہ کرے اس جرم سے، اور آئندہ کے لیے اللہ سے معاہدہ کرے وہ نماز کی پابندی کرے۔
جمعے کے دن صلاۃ الحاجت کا معمول بنانا، کیا ہم ہر جمعہ کو صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں جس میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے اور لمبی عمر کے لیے دعا کریں اور پھر اس کے بعد شکرانے کی نماز بھی پڑھ لیں؟ بنت عبداللہ بھوپال انڈیا سے۔ دیکھیں صلاۃ الحاجت کے نام سے یا شکرانے کے نام سے یہ جو ٹرمز ہیں نا، ان کے نام سے الگ الگ کوئی نماز ہمیں نہیں ملتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب کوئی حاجت ہو تو آپ 2 رکعت پڑھ لیں، تو اس کو صلاۃ الحاجت نام دے دیں یا ویسے ہی کچھ بھی نام نہ دیں، آپ اس تکلف میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اسی طرح جب بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو شکر میں صدقہ خیرات بھی کیا جاتا ہے، شکر میں روزہ بھی رکھا جاتا ہے، شکر میں 2 رکعت بھی پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، شکرانے میں طواف بھی ہو سکتا ہے بیت اللہ کا، کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے۔ تو الگ سے یہ جو ٹرم ہے نا صلاۃ الحاجت کی، جیسے اشراق کی ایک نماز ہے، تہجد کی ایک نماز ہے، اس میں لوگوں نے الگ سے ایک صلاۃ الحاجت کی بھی ایک اصطلاح نکالی ہوئی ہے، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا آپ حاجت کے لیے نماز نہ پڑھیں، لیکن یہ جو ٹرم ہے نا، اصطلاحات ہیں، ان میں نہ پڑھیں آپ۔ تو جمعے کے دن اگر آپ 2 رکعت اس نیت سے پڑھ لیا کریں کہ میرا پورا ہفتہ میرے گھر والوں کی حفاظت رہے، تو نماز پڑھ کے آپ اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ بس 2 نفل پڑھیں آپ، اور 2 نفل پڑھ کے دعا مانگیں، تو وہ صلاۃ الحاجت ہی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی آپ نے اس لیے نماز پڑھی ہے تاکہ اللہ آپ کی حاجتیں پوری کرے۔ پھر 2 رکعت آپ اور پڑھ لیں کہ جی اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جمعے کے دن ان 2 رکعتوں کی یا 4 رکعتوں کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے، تو آپ کو آسانی اس میں ہے کہ آپ یہ 4 رکعتیں 2 اس نیت سے کہ اللہ آپ کی حاجات پوری کرے، اور 2 اس نیت سے کہ اللہ کا شکر آپ ادا کریں۔ تو آپ کو سہولت جمعے کے دن ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، جمعے کے دن پڑھ لیں، سہولت جمعرات کو ہو رہی ہے تو جمعرات کو پڑھ لیں، 2 کے بجائے 4 پڑھ لیں، 4 کے بجائے 8 پڑھ لیں، تو جو جس طرح سے آپ کرنا چاہیں اس میں سب طرح سے جائز ہے۔ کون سے کنایا لفظ سے طلاق ہوتی ہے؟ ایک دفعہ میرے شوہر نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں تیرا کچھ نہ ہوں، جبکہ ان کی طلاق کی کوئی نیت نہیں تھی، اور میں نے سنا ہے کہ کنایا الفاظ سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ بنت اسلام الدین انڈیا سے۔ یہ جو ہے نا میں تیرا کچھ نہیں ہوں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوں، تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو باقی یہ کہ کنایا الفاظ سے طلاق جب ہوتی ہے جب شوہر کی نیت ہو یا واضح قرینہ موجود ہو کہ شوہر کی طلاق کے علاوہ کوئی نیت تھی نہیں، تو ایسا اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی تو پھر طلاق نہیں ہوتی۔ اس لیے اس میں نا لوگ وہم کی بیماری میں بہت مبتلا ہو جاتے ہیں، میاں نے کچھ بھی کہہ دیا تو اس کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں طلاق تو نہیں ہو گئی، تو ایسے نہیں ہوتی طلاق، صریح الفاظ سے ہوتی ہے طلاق۔ واضح لفظوں میں ڈیورس کا لفظ استعمال کرے یا طلاق کا لفظ استعمال کرے، یا وہ لفظ استعمال کرے جو عرف میں طلاق ہی کے معنی میں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کنایا میں جب بھی اشارتاً طلاق دے گا تو اس سے نیت پوچھی جائے گی کہ آپ کی نیت تھی یا نہیں تھی، یا سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہو کہ 100% طلاق کی نیت تھی اس کی، تو طلاق ہوتی ہے۔ لیکن وہم نہیں کرنا چاہیے، کوئی ایسی بات ہو تو وہاں جہاں بھی رہتے ہیں وہاں علماء سے رابطہ کر کے پوچھ لینا چاہیے۔ راز فاش کرنے کا گناہ۔ میں نے ایک انسان کا راز اپنی بہن کو بتایا جو اس کی ذاتی زندگی سے ریلیٹڈ تھا، اب میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بنت عالم اسلام آباد سے۔ تو بہت بڑا جرم ہے جی، حدیث میں آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگوں کے عیب سے پردے اٹھائے گا نا تو اللہ اس کے عیب بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا قرب قیامت میں، یعنی قیامت کے دن، اور دنیا میں بھی بعض دفعہ ہو سکتا ہے یہ کہ آپ نے لوگوں کے عیب سے پردہ اٹھایا تو اللہ آپ کے عیب سے پردہ اٹھا دے۔ تو اس لیے اب جرم جب ہو جائے تو پھر توبہ استغفار ہے، آپ اللہ سے معافی مانگیں، بہتر ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے تاکہ آپ کی یہ دعا قبول ہونے کا امکان زیادہ ہو۔ نماز پڑھ کے جب دعا مانگی جاتی ہے تو قبول ہوتی ہے، تو ایک دفعہ اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کر لیں، اور اپنی بہن کو بھی بتا دیں بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ ہرگز کسی کے سامنے کسی سے یہ شیئر نہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جرم کو معاف کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کر لے ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ 30 افراد کا گروپ بنا کر روزانہ قرآن کا ختم کرنا۔ میرے سسر کا 2 ماہ پہلے انتقال ہو گیا تھا، اب ہمارا ایک فیملی گروپ ہے جس میں 30 کے قریب افراد ہیں۔ میری نند ہر 2 دن بعد یہ میسج کرتی ہیں کہ ایک پارہ سلیکٹ کریں اور 2 دن میں ایک پارہ ختم ہو جائے۔ یہ سلسلہ پچھلے 2 مہینے سے چل رہا ہے، میں کبھی فری ہوتی ہوں کبھی نہیں ہوتی، لیکن اگر پارہ سلیکٹ نہیں کروں گی تو بری بن جاؤں گی کہ اس کو سسر سے کوئی لگاؤ ہی نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے گروپ کے دوسرے لوگوں کو بھی پڑھنا مشکل ہوتا ہو، لیکن وہ مروت میں نہیں کہہ پا رہے ہوں۔
تو اس طرح گروپ بنا کر سب لوگوں کو قرآن پڑھانا صحیح ہے یا نہیں؟ ایک خاتون انڈیا سے۔ نہیں جی، یہ بالکل ٹھیک عمل نہیں ہے، نہ اسلاف سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے اس طرح کی چیزوں کا۔ بس سسر کا انتقال ہو گیا، سب کو بتا دیا جائے، کوئی اپنے طور پہ بھائی جتنا دعائے مغفرت کر سکتا ہے کرے، جتنا اصال ثواب قرآن پڑھ کے صدقہ خیرات کر کے کر سکتا ہے اپنے طور پہ کرے۔ بس ایک دفعہ اس کی ترغیب دے دی جائے، کیونکہ انتقالات تو ہوتے رہتے ہیں نا۔ آج سسر کا انتقال ہوا ہے، کل کسی اور کا انتقال ہوگا، پرسوں کسی اور کا انتقال ہوگا، ترسوں کسی اور کا انتقال ہوگا۔ تو اگر اسی طرح ہی کرتے ہیں، مجھے خود بھی اپنا بچپن کا واقعہ یاد ہے، ہمارے کسی ریلیٹیو کا انتقال ہو گیا، میری عمر 10-11 سال ہوگی، اب وہ جی میسج گھوما ہے میرے ذمہ 3 پارے لگا دیے، اور وہ ایک دن سستی ہوئی، 2 دن سستی ہوئی، ایک دن میں 3 پارے پڑھنا میرے لیے پھر بڑا مشکل ہو گیا، میں تھا بھی بچہ۔ تو ایسے موقع پہ بچے پھر ٹوپیاں کرانا شروع کر دیتے ہیں، ان کو جھوٹ کی عادت پڑتی ہے۔ خیر ہم نے تو نہیں جھوٹ بولا، لیکن عادت پڑ جاتی ہے اسی طریقے سے۔ تو تکلفات میں نہیں پڑھنا چاہیے، جو چیزیں اسلاف سے ثابت نہیں ہیں ان سے وہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کہہ دیں جی جن کے بھی سسر کا انتقال ہوا ہے کہ فیملی گروپ میں آپ کہہ دیں کہ بھئی یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، اور جو اپنے طور پر جتنا ایصال ثواب کر سکتا ہے کرے، بس دن متعین کر کے یا گروپ میں لوگوں کو اس طرح میسج بھیج کے یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تو جس نے جتنی محبت ہوگی وہ کر لے گا، اور اصل تو ہے کہ مغفرت کی دعا کی جائے، ساری زندگی دعائیں کرنی چاہیے۔ میت کو سب سے زیادہ ضرورت دعاؤں کی ہوتی ہے۔ عورت کا اپنے حقوق مانگنا کیسا ہے؟ ایک شخص کا کہنا ہے کہ اگر عورت کو حقوق نہ دیے جائیں تو اس کا حقوق مانگنا جائز نہیں ہے، جیسے کہ اگر بھائی بہن کو وراثت نہ دے تو وہ وراثت نہیں مانگ سکتی، یا اگر باپ وصیت میں بیٹی کا حصہ نہ لکھ کر جائے تو بیٹی کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر شوہر خرچہ نہ دے تو عورت نہیں مانگ سکتی۔ عورت کے لیے اپنا حق مانگنا، یہ اختلاف کرنا غلط ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ بنت آدم کراچی سے۔ کسی نے بالکل ہی فضول بات کی ہے، ہر صاحب حق کو اپنا حق مانگنے کی اجازت ہے، تو اگر بھائی بہن کو وراثت نہیں دے رہا تو بہن وراثت مانگ سکتی ہے، بالکل مانگنا چاہیے اس کو۔ پھر بھی نہیں دے رہا، کورٹ میں کیس کرے، تاکہ یہ جو بہنوں کی وراثت کھانے کا جو سیٹ اپ ہماری سوسائٹی میں چل پڑا ہے یہ تو ختم ہو نا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ایک دم کورٹ چلی جائے، اس سے رشتہ داری ٹوٹے گی۔ پہلے بھائیوں کو محبت سے سمجھائے، خاندان کے بڑوں کو بیچ میں ڈالے، اور ہر طرح سے ان کو محبت سے پہلے سمجھائے، ان کو بتائے کہ بھئی اس سے رشتہ داری ٹوٹتی ہے۔ ایسے موقع پہ بعض بھائی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم جو ہے نا ہم سے مانگ رہی ہو اور اس سے رشتہ داری خراب ہو رہی ہے، اور دیکھو پھر وہ رشتہ داری جوڑنے کے فضائل سنا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں رشتہ داری توڑنے والا وہ کہلاتا ہے جو ظلم کر رہا ہے، جو اپنا حق مانگ رہا ہے اس کو رشتہ داری توڑنا نہیں کہتے۔ تو جو بھائی بہن کو وراثت نہیں دے رہا نا، تو وہ ہے رشتہ داری توڑنے والا۔ تو جو بہن حق مانگ رہی ہے اور اس پہ بھائی کو غصہ آ رہا ہے، تو اس میں بہن کو گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ تو اپنا جائز حق مانگ رہی ہے نا، اللہ نے رکھا ہے اس کا حق۔ تو پہلے حتی الامکان محبت سے اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی جائے۔ بہن کو چاہیے کہ آرام سے محبت سے خاندان کے بڑوں کو بیچ میں ڈالے، اور اگر پھر بھی کوئی صورت نہیں نکل رہی تو پھر کورٹ میں کیس کر دے وہ، تاکہ یہ جو وراثت کھانے کا رواج ہے ختم ہو۔ اسی طرح والد صاحب نے اگر وصیت کی ہے کہ بیٹی کو وراثت میں حصہ نہ دیا جائے تو یہ وصیت بھی شریعت میں کالعدم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سخت گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نیک اعمال کرتا رہتا ہے اور موت سے پہلے وہ غیر شرعی وصیت کر کے مر جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کسی والد نے ایسی وصیت کی ہے تو ایک تو وہ وصیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بیٹی کو پھر بھی حصہ ملے گا۔ دوسری بات یہ کہ والد کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو اس شریعت کے خلاف وصیت کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہو۔ تو اولاد کو چاہیے والد کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کے اس جرم کو معاف کر دے اور ان کی مغفرت کر دے اللہ تعالیٰ۔ اچھا یہ بھی ایک پوچھا ہے کہ شوہر اگر خرچہ نہیں دیتا تو عورت مانگ سکتی ہے کہ نہیں مانگ سکتی؟ شوہر اگر بنیادی نان نفقہ بھی نہیں دے رہا ہے، کھلانا پلانا، بنیادی رہائش دینا، اس کو بیسک جو ضرورتیں پوری کرنا، وہ بھی شوہر کے ذمے ہے۔ تو اگر شوہر نہیں دے رہا تو عورت مانگ سکتی ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی۔ جب اپنا حق ہے تو ظاہر ہے مانگنا بھی جائز ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی یہ زبیر صاحب نے کوئی اس سے پوچھا ہے، کہتے ہیں میں تہجد کی نماز ذرا لمبی پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں چونکہ حافظ نہیں ہوں اس لیے قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھتا ہوں اور زور سے بھی تلاوت کرتا ہوں، کیا میرا یہ عمل درست ہے؟ میں نے سنا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک یہ عمل جائز نہیں ہے،
یہاں کویت میں حنابلہ اس کو جائز کہتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ زبیر صاحب کویت سے۔ دیکھیں اکا دکا ایسے واقعات ہمیں حدیث میں ملتے ہیں جس میں دیکھ کے قرآن کی تلاوت کی گئی ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک یہ منسوخ ہے، یعنی ابتدائی اسلام میں اس کی گنجائش تھی، کیونکہ بعد میں ہمیں صحابہ تابعین میں عمومی رواج ایسا نہیں ملتا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن صحابہ کو قرآن نہیں آتا تھا تراویح میں، وہ حافظ تلاش کرتے تھے تاکہ وہ اپنا قرآن ان کا مکمل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ مختلف ٹکڑوں میں کھڑے ہو کر رمضان میں تراویح پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد نمازیں پڑھ رہے ہیں مختلف ٹکڑوں میں، اور پڑھ کیوں رہے ہیں کہ جس کو جو حافظ ملا تو اس نے اسی کے پیچھے نیت باندھ لی تاکہ ہم پورا قرآن سن سکیں یا قرآن کا بہت زیادہ حصہ ہم سن سکیں۔ تو حضرت عمر نے ان کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جمع کر دیا۔ تو اگر اس کی ایسی اجازت ہوتی تو پھر تو دیکھ کے تو بہت سے لوگ پڑھ سکتے ہیں، تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ حافظ کو تلاش کرتے؟ تو اس لیے حنفیہ کا موقف اس بارے میں کمزور نہیں ہے، اور وہ یہی موقف ہے کہ دیکھ کے تلاوت نماز میں جائز نہیں ہے۔ تو ایسے اکا دکا جو واقعات ملتے ہیں اس سے اصول اور کلیات کا استنباط نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابلے میں جو ہمیں عمومی عمل جو اسلاف کا نظر آتا ہے، جو عمومی عمل جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ جو حافظ ہے وہ اقتدا کرے، وہ نماز پڑھائے، اور غیر حافظ اس کی اقتدا میں نماز پڑھے۔ تو اب آپ اگر حافظ نہیں ہیں تو آپ یا تو قرآن حفظ کر لیں، یا یہ کہ جتنا قرآن آتا ہے آپ وہ زبانی پڑھیں، تو دیکھ کے نہ پڑھیں آپ۔ اور رہا مسئلہ کہ حنابلہ اس کو جائز کہتے ہیں، تو دیکھیں چاروں فقہا برحق ہیں، لیکن فالو ایک کو کرنا چاہیے۔ اسی میں انتظامی معاملہ ہے یہ، کیونکہ اگر آج وہاں کل وہاں، تو یہ دین کے ساتھ ایک مذاق بن جاتا ہے۔ اس پہ میں کئی بار اس کے سائیڈ ایفیکٹ بتا چکا ہوں، اور میں کیا بتا رہا ہوں، ہمیشہ سے علماء اس کے نقصانات بتاتے چلے آئے کہ انسان جب ایک مکتبہ فکر کو فالو کرتا ہے اور وہ بھی قرآن و سنت ہی سے ثابت شدہ ہے، تو پھر اسی کو فالو کرے وہ۔ بینک میں انویسٹمنٹ کر کے ماہانہ پروفٹ لینا، اس کی مثال میں دے رہا ہوں کہ جیسے آپ حنابلہ کے مسلک کو اگر فالو کرتے ہیں نا اس میں، کہ جی میں فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہوں، تو فقہ حنبلی میں پھر امام احمد بن حنبل کی جو رائے ہے، جو مضبوط ان کے جو فقہ حنبلی میں ایک مضبوط رائے سمجھی جاتی ہے، وہ یہ کہ ایک نماز کا جان کر چھوڑ دینے والا پھر کافر بھی ہو جاتا ہے، نکاح بھی اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا، تو وہاں پھر آپ حنفی ہو جائیں گے، تو یہ پھر مذاق بن جاتا ہے دین۔ تو ایک فقہ کو فالو کیا تو اس کے تمام مسائل کے ساتھ پھر اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ بینک میں انویسٹمنٹ کر کے ماہانہ پروفٹ لینا، اسلامک بینکوں میں میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ کرنا کیسا ہے؟ مثلا میں میزان بینک میں 1,00,000 روپے انویسٹ کروں گا تو وہ مجھے ماہانہ نفع دیں گے، لیکن اس کی شرح فکس نہیں ہے، کم سے کم 6% ہے اور زیادہ سے زیادہ شاید 9% ہے، اور میں جب چاہوں اپنے یہ پیسے نکلوا بھی سکتا ہوں، وہ پیسے میرے پاس محفوظ ہیں۔ تو کیا اس طرح بینک میں پیسے انویسٹ کر کے پروفٹ لینا جائز ہے یا نہیں؟ یہ سود کے حکم میں تو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عزیز صاحب کراچی سے۔ دیکھیں جو کمرشل بینک ہیں، کنونشنل بینک ہیں، ان میں تو جائز نہیں ہے، بالکل سود ہے۔ میزان بینک یا جو بھی بینک اسلامی ہے یا جو بھی اسلامک بینک ہیں، تو ان میں وہ باقاعدہ بزنس میں لگاتے ہیں پیسے، پروفٹ میں آپ کو حصہ دیتے ہیں، تو شرعی ایڈوائزر ہوتا ہے وہاں، وہ ساری چیزوں کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، تو میزان بینک میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ میزان بینک اور جو بھی اسلامک بینک ہیں وہ سودی لین دین نہیں کرتے۔ بعض دفعہ نالج پوری نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو لگے گا ایسا جیسے سودی ایگریمنٹ ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے جہاں تک ہم نے تحقیق کی ہے۔ یا اہل القبور کہہ سکتے ہیں تو یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا غوث پاک مت کہو، صرف یا اللہ کہو، تو وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل القبور کہنا جائز ہے، تو یا رسول اللہ کہنا کیوں جائز نہیں؟ ایسے لوگوں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ انویز لاکھانی انڈیا سے۔ دیکھیں یا رسول اللہ کہنے، یا اہل القبور کہنے میں شرک کا اندیشہ نہیں ہے، وہ تو اہل قبر کے قریب سے آپ گزرتے ہیں تو ان کو سلام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے تو نبی کی قبر پہ بھی جا کے آپ یا رسول اللہ وہاں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وہاں کہہ سکتے ہیں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے، اب میں یہاں بیٹھا ہوں اور قبرستان مجھ سے 3 کلومیٹر دور ہے، تو یہاں تھوڑی میں کہوں گا کہ السلام علیکم یا اہل القبور، تو ایسے ہی میں یہاں بیٹھے بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہوں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو وہ اس کو قبرستان پہ آپ کیسے قیاس کر سکتے ہیں؟ قبرستان میں بھی قبرستان جا کے یا اہل القبور کہتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ دلیل اس وقت بنتی ہے جب ہم یہ کہتے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم
قبرستان ہم سے کئی کلومیٹر دور ہے اور یہاں بیٹھے بیٹھے یا اہل القبور کہہ سکتے ہیں، تو یہاں بیٹھے بیٹھے نبی کو بھی قبر میں ایسے خطاب کیوں نہیں کر سکتے؟ تو پھر یہ دلیل بنتی. تو یہاں بیٹھے بیٹھے نہ اہل قبور کو یا اہل القبور کہا جاتا ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کر کے خطاب کیا جاتا ہے. تو بلکہ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ جب ہم قبرستان جا کے یا اہل القبور کہتے ہیں تو شرک کا وہم نہیں ہوتا، وہاں پہ کوئی قبر والوں سے مدد تھوڑی مانگی جا رہی ہے. جبکہ جو یا رسول اللہ کہتے ہیں ان کا پتہ نہیں ہوتا کہ یا رسول اللہ کس نیت سے کہہ رہے ہیں. اگر مدد مانگنے کی نیت سے نہیں کہہ رہے تو پھر تو یہ ایک جائز جملہ ہے، لیکن مدد مانگنے کی نیت سے اگر کہہ رہے ہیں تو پھر تو یہ خالصتاً شرک ہے. تو اب جہاں شرک کا وہم ہوگا تو وہاں بھی لوگوں سے ایک عمل چھڑوایا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ یا رسول اللہ شرک کی نیت سے نہیں کہتے، لیکن وہم تو ہو رہا ہے نا اس میں، تو بہتر نہیں ہے کہ احتیاط والا راستہ اختیار کیا جائے، ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جو شرک کا ذریعہ بن سکتے ہیں یا اس میں اگلے کو بدگمانی ہو سکتی ہے. ہاں، شاعری میں یا رسول اللہ کہہ دینا، کیونکہ شاعری میں وسعت ہوتی ہے، تو شاعر کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ نبی یہاں سے سن رہے ہیں میری بات یا میری فریاد رسی کریں گے وہ، بلکہ وہ تو شاعر کے تخیلات ہوتے ہیں. تو شعر و شاعری میں کچھ چیزوں کو برداشت کیا جاتا ہے شاعر کے ایک خاص تخیل کی وجہ سے. عام نثر میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں احتیاط کے پہلو کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے. تو بہرحال کوئی شخص یہاں سے بیٹھ کے اگر کہے گا یا رسول اللہ اور اس کی نیت یہ ہے کہ جہاں بھی میں پکاروں گا نبی کو میری بات سنتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد بھی کرتے ہیں، تو وہ کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا. کیونکہ قرآن میں صاف آتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو بھی اللہ کے سوا کسی کو پکارے گا تو اللہ نے اس سے پھر حساب و کتاب لینا ہے قیامت کے دن. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد ہم صرف تجھی سے طلب کرتے ہیں. تو اس لیے یا رسول اللہ کہنے میں جو ہے نا شرک کا ایک وہم بہرحال ہوتا ہے اور بدعت کی تائید ہوتی ہے، اس لیے اس لفظ سے اجتناب کرنا چاہیے. سفر میں قصر کی نماز کب سے شروع ہوتی ہے؟ میں ریلوے میں لوکو پائلٹ، یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اچھا خیر ہوتا ہوگا. لوکو پائلٹ کی جاب کرتا ہوں، میں اکثر سفر میں رہتا ہوں، مجھے قصر کے بارے میں بتا دیں کہ میرا سفر کہاں سے شمار ہوگا؟ جب گھر سے ڈیوٹی کے لیے نکلتا ہوں اس وقت سے سفر شروع کیا جائے گا یا 65 کلومیٹر دور جانے کے بعد قصر نماز پڑھنی ہوگی؟ افسر خان، اتر پردیش، انڈیا سے. جناب افسر خان، جب آپ جہاں آپ رہتے ہیں نا وہ تو آپ کا اصل وطن ہے، جس شہر میں آپ رہتے ہیں، آپ کے بیوی بچے رہتے ہیں جہاں پہ. تو ٹرین سے جب بھی آپ اپنے شہر میں داخل ہوں گے نا، ٹرین جب بھی آپ کے شہر میں داخل ہوگی، چاہے 1 گھنٹے کے لیے، چاہے 2 گھنٹے کے لیے، چاہے 1 دن کے لیے، تو آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے. اپنے شہر میں داخل ہونے کا مطلب شہر یا شہر کے مضافات، جو شہر کے قریب قریب آبادی شہر ہی کے تابع ہوتی ہے نا، تو وہاں جیسے ہی آپ کی ٹرین آ گئی تو بس آپ مقیم بن گئے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے آپ آئے ہوں. لیکن جب آپ اپنے شہر کی آبادی سے باہر 78 کلومیٹر کی نیت سے چلیں گے، یعنی آپ کی ٹرین ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہی ہے اور دوسرا شہر آپ کے شہر کی آبادی جہاں ختم ہو رہی ہے، آبادی سے مراد جو شہر کے مضافات ہوتے ہیں نا، بالکل جو شہر سے متصل ہوتے ہیں، وہ جگہ ختم ہونے کے بعد آپ آگے 78 کلومیٹر دور جا رہے ہیں، تو پھر آپ مسافر کہلائیں گے اور آبادی سے باہر نکلتے ہی آپ 2 رکعتیں شروع کر دیں گے، یعنی 4 کے 2 پڑھیں گے آپ. لیکن جب تک آپ شہر کے اندر ہوں گے نا، آپ کی ٹرین جیسے اسٹیشن سے ٹرین نکلی، آپ نے جانا تو شہر کے باہر 78 کلومیٹر سے دور جانا ہے، لیکن ٹرین ابھی شہر کے اندر ہی ہے، آپ کے شہر جہاں آپ کے بیوی بچے رہتے ہیں، تو پوری نماز پڑھیں گے. تو جیسے ہی شہر سے باہر نکلے گی ٹرین، آپ کی نماز 2 رکعتیں ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں اپنی ٹرین سے اور دونوں شہروں کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ 78 کلومیٹر سے کم ہے، تو پھر آپ مسافر نہیں بنیں گے، آپ دوسرے شہر جا کے بھی پوری نماز ہی پڑھیں گے اگر وہاں سے واپسی کا آپ کا پلان ہے. اور اگر آپ 78 کلومیٹر دور جانے کی نیت سے نکلے آپ اپنے ٹرین سے اور کسی شہر میں آپ کا اسٹے 15 دن تک ہو جاتا ہے، یعنی آپ کی نیت ہوتی ہے کہ میں وہاں جا کے 15 ڈیز اسٹے کروں گا، تو جس شہر کے بارے میں آپ کی نیت ہوگی نا میں یہاں 15 ڈیز اسٹے کروں گا، وہاں آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی. اور جب تک ایسی نیت نہیں ہوتی تو آپ کو قصر نماز کرنی پڑے گی 2 رکعتیں. خوب اچھی طرح سمجھ لیں. بچپن میں ہمیں بڑا شوق ہوتا تھا ٹرین میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے سفر کریں ہم.
اچھا جی، موزے اتار دیے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ کیا خفین اتارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ محمد عادل انڈیا سے۔ جی وضو نہیں ٹوٹتا، مسا ٹوٹ جاتا ہے، تو دوبارہ پھر پاؤں دھو کے پہننا پڑتا ہے۔ کس عمر تک بچی قاری استاد سے پڑھ سکتی ہے؟ ہمارے ہاں مساجد میں مکاتب چلتے ہیں جن میں بچے اور بچیاں قاعدہ ناظرہ وغیرہ پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کس عمر کی بچی مکتب میں استاذ کے پاس پڑھنے آ سکتی ہے؟ عادل حسین خان، مقبوضہ کشمیر انڈیا سے۔ 7 سال کی عمر تک تو بچی کے لیے آنا جائز ہے۔ 7 سال کے بعد پھر بچیوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، بعض کی صحت اچھی ہوتی ہے، وہ بڑی عمر کی لگ رہی ہوتی ہیں، ان پہ تو پابندی لگائی جائے گی۔ بعض کمزور ہوتی ہیں، وہ 10 سال میں بھی چھوٹی بچی لگ رہی ہوتی ہیں، تو اس میں پھر یہ کہ ماں باپ خود فیصلہ کریں۔ اگر بچی ایسی ہے کہ وہ اس میں ایک اٹریکشن پیدا ہو گئی ہے جیسے جیسے لڑکی کی عمر بڑھتی ہے، تو پھر اس کو نہیں بھیجنا چاہیے۔ اور نارملی 10 سال کے بعد تو بالکل ہی پابندی ہے۔ 10 سال کے بعد بچی ایک نامحرم قاری کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتی۔ صبح و شام کے اذکار بغیر وضو کے پڑھنا، صبح اور شام کے اذکار وضو کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے یا بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ الیاس بنگش، ٹورنٹو، کینیڈا سے۔ جی بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وضو تو صرف نماز کے لیے ضروری ہے، طواف کے لیے ضروری ہے، اور تیسرا قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لیے ضروری ہے۔ 3 عبادتیں ایسی ہیں جو بغیر وضو کے نہیں ہوتی، ایک بیت اللہ کا طواف، اور دوسرا قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، تلاوت کی بات نہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ بغیر وضو کے، اور تیسرا ہے نماز۔ تو اس کے علاوہ ہر عبادت بغیر وضو کے بھی جائز ہے۔ اسکول کالج کی دوستوں سے کانٹیکٹ رکھنا، میری ایک دو فیمیل دوست ہیں، ہم نے اسکول اور کالج ساتھ پڑھا ہے، اب ان کی شادی بھی ہو چکی ہے اور ان کے بچے بھی ہیں، لیکن آج بھی واٹس ایپ اور انسٹاگرام پر کانٹیکٹ میں ہیں۔ کبھی کبھار ہم لوگ حال چال پوچھنے کے لیے بات چیت کر لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ محمد راشد احمد، جھارکھنڈ انڈیا سے۔ نہ کریں بات چیت بھائی، آپ کیوں، جب آپ کا ان سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے تو کیوں فری ہو رہے ہیں؟ ہاں کبھی ایک جیسے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان ایک ایجڈ ہو جاتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، تو بچپن میں کوئی کلاس فیلو تھی، وہ بھی بڑی ہو گئی، اس کے بھی بچے ہو گئے، وہ بھی شوہر والی ہے، تو اس میں یہ کہ کبھی اس کے شوہر کی پرمیشن سے، کوئی خاندانی عورت ہوگی تو بات کرنے سے پہلے اپنے شوہر سے پرمیشن بھی لے گی وہ، کہ بھئی ہم کلاس میں پڑھتے تھے تو وہ بھی بندہ بڑا ہو گیا، اس کے بھی بچے بڑے ہو گئے ہیں، تو میں آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے صرف خیریت پوچھ سکتی ہوں۔ تو اس کی تو گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن پھر باقاعدہ گروپ میں شامل ہو کر آپس میں رابطہ کرنا اور پرسنلی رابطہ کرنا، ایک ہوتا ہے گروپ میں بھی فتنے کا اندیشہ کم ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ لڑکی ہوگی تو اس کا شوہر بھی ہو سکتا ہے اس گروپ میں، ہو نہیں ہے تو ہونا چاہیے اس کو، تو گروپ کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن پرسنلی رابطہ کرنا، اس میں بہرحال فتنوں کا بہت زیادہ اندیشہ ہے، اور بدگمانیاں بھی پھیلتی ہیں، شوہر کے دل میں خیال آئے گا کہ میری بیوی کیوں رابطہ کر رہی ہے کلاس فیلو سے، تو پھر جو ہے وہ شوہر منع کرے گا، تو بعض خواتین پھر شوہر کو طعنہ دیتی ہیں کہ تم ہم پہ شک کرتے ہو، تو بڑی فضول قسم کی چیزیں، بحثیں ایک شروع ہو جاتی ہیں، جس کا بہرحال گھریلو زندگی کو نقصان کا بہرحال خطرہ ہوتا ہے۔ تو ہم وہ کام کریں کیوں کہ جس سے گھریلو زندگی خراب ہو یا خطرہ ہو خراب ہونے کا، یا وسوسیں آئیں۔ اسلام سب سے زیادہ میاں بیوی کی محبت اور ان کے گھر کو فوکس کرتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو ان کے درمیان ایک دراڑ میں ڈال سکتی ہے اس کو اسلام کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرتا۔ تو اس لیے آپ کے کوئی کلاس فیلوز تھیں جو بڑی ہو گئی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، تو اگر آپ نے ایک دفعہ خیریت پوچھ لی ہے تو میرا خیال ہے کافی ہے 1 سال کے لیے، تو دوبارہ 1 سال سے پہلے کم از کم احتیاط اسی میں ہے کہ رابطہ نہ کریں آپ، پھر اگلے سال دوبارہ ایک میسج بھیج کے خیریت پوچھ لیے گا کہ بھی میں بھی خیریت سے ہوں، امید ہے آپ بھی خیریت سے ہوں گی، اور آپ کے ہسبینڈ بھی خیریت سے ہوں گے، آپ میری بہن ہیں اس لیے میں نے خیریت پوچھ لی۔ تو اتنی عمر میں سال میں 1 آدھ دفعہ پوچھنے کی گنجائش ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ فری نہ ہو، اور خاتون کو بھی وہ بھی اپنے شوہر سے پوچھ کے رابطہ کریں۔ کتنی عمر کا بچہ صف میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ کتنی عمر کا بچہ سب کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ کئی بار دیکھا گیا ہے کہ لوگ چھوٹے بچوں کو صف سے ہٹا کر پیچھے کر دیتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ سہیل مسرور، علی گڑھ انڈیا سے۔ دیکھیں کتنی بھی عمر کا بچہ ہو، صف میں کھڑا ہو، نماز سب کی ہو جائے گی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ صف میں آ گیا تو ہماری نماز نہیں ہوتی، بالکل غلط ہے۔ البتہ بچوں کو حدیث میں پیچھے کھڑا کرنے کا حکم ہے، آگے کھڑے ہوں بڑے لوگ، تو
لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرے قریب بڑی عمر کے لوگ کھڑے ہوں جو علم والے ہیں، میچور لوگ ہیں، تو بچوں کو پیچھے کھڑا کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب بچہ صف میں آگے آ جائے تو پیچھے بھی تمیز سے کھڑا کرنا چاہیے، ڈانٹ کے بھگانا، بدتمیزی کرنا، جیسے کہ میں نے دیکھتا ہوں مسجدوں میں لوگ ایسے بدتمیزی سے بچوں سے پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ بھی سوچتا ہوگا کہ پتہ نہیں میں مسجد میں کیوں آ گیا۔ تو میں اکثر اس پہ چٹکلا سناتا ہوں نا، ایک آدمی کی گائے مسجد میں آ گئی تو امام صاحب ڈنڈوں سے مارنے لگے، تو وہ دیہاتی جس کی گائے تھی وہ بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا امام صاحب بے زبان جانور ہے، ناسمجھ ہے، آ گیا کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں؟ تو بیچارہ بے زبان ہے، غلطی سے آ گیا۔ تو ایسے ہی بعض ناسمجھ بچے بیچارے ناسمجھی میں نماز کے شوق میں اگلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اگلی صف میں کھڑے ہوں گے، ثواب ملے گا ہمیں، تو بعض بڑی عمر کے لوگ ایسے دھتکار دیتے ہیں، ان کو ذلیل سے کر دیتے ہیں، وہ بہت ہی ایک ان کو خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کیا، ہم نے کوئی ناجائز کر لیا، تو ان کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے، بیٹا ماشاءاللہ آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے، لیکن تو آپ اگر سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں نا تو تھوڑے سے آپ بڑے ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کو یہاں جگہ دیں گے، تو ایسے ان کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیا جائے، تمیز سے عزت کے دائرے میں رہ کے، ایسے مار کے یا دھکا دے کے، یوں بعض لوگ یوں کر کے کھینچ دیتے ہیں اس کو، یہ طریقہ غلط ہے۔ اور جو سائڈ پہ کھڑے ہو تو لوگ کہتے ہیں شرارتیں کرتے ہیں، پھر وہ یہ بات بھی ٹھیک ہے، تو پیچھے لائن لگی ہوتی ہے، ہمیں بھی یاد ہے اپنا بچپن جب ہم پیچھے لائن میں کھڑے ہوتے تھے تو بڑی شرارتیں کرتے تھے، اس کا مزہ ہی الگ آتا تھا۔ بچوں کو نماز کے باہر شرارتوں میں وہ مزہ ہی نہیں آتا جو نماز کے، ہمیں نے بھی بچپن تو ہمارا بھی گزرا ہے نا، تو نماز کے اندر پھر اتنا مزہ آتا تھا جب کوئی دوسرا رکوع میں جاتا ہم اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے، وہ چیخ بھی نہیں سکتا تھا، اور پھر ایک تھوڑا سا کسی کو دھکا دیتے، وہ دھکا آگے پارسل ہوتا، ایک بچہ گرتا دوسرا پارسل ہوتے ہوتے پوری لائن ڈسٹرب ہوتی تھی، تو یہ چٹکلوں کے شرارتوں کے بڑے مزے ہوتے ہیں بچپن میں۔ اور پھر تراویحوں میں تو بڑا مزہ آتا تھا، دوڑتے رہتے تھے، جیسے ہی امام صاحب رکوع میں جاتے یا سلام پھیرنے لگتے نا تو آ کے تمیز سے ایسے حاجی بن کے بیٹھ جاتے تھے، سلام پھیرتے نا خشوع و خضوع سے، اب بڑے لوگ پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے، وہ حیران ہوتے کہ یار یہ تو اتنی تمیز کے بچے ہیں تو شرارت کی کس نے؟ تو یہ سب چیزیں نیچرل ہیں، تو ان کو بڑی محبت سے ٹیکل کرنا پڑتا ہے، دھتکارنا، تھپڑ لگانا، ایسے مارنا پیٹنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بچے ہیں تو بچوں والی حرکتیں ہی کریں گے وہ۔ بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو ایسی آزادی دے دیں کہ وہ نماز میں پیچھے شور مچاتے رہیں اور دھکے دیتے رہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی نگرانی کے لیے کھڑا ہو جائے بچوں کے ساتھ، تو جب بچوں کے پاس جب کوئی بڑا کھڑا ہوا ہوتا ہے نا پھر یہ بچے شرارت نہیں کرتے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے، ہمیں تو پتہ تھا نا کوئی دیکھ نہیں رہا، کیمرے بھی لگے ہوئے نہیں ہوتے تھے، تو ہم دھکا دیں گے یا کسی کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہوں گے تو کیا پتہ چلے گا، پیچھے شرارتیں کرتے رہیں گے، سلام کے وقت آ کے بیٹھ جائیں گے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسے تمیز سے سلام پھیریں گے تو کیا پتہ چلے گا، تو کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا تھا جو دیکھ رہا ہوتا تھا۔ تو اس لیے طریقہ یہ ہے کہ پیچھے بچوں کی صف بنا دی جائے اور کوئی تھوڑا سا ایجڈ آدمی ان کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے جو ان کی نگرانی کرے، تاکہ پھر بچے شرارت نہیں کرتے۔ نو مسلم کے ڈاکومنٹس میں غیر مسلم لکھا ہو تو نکاح کا حکم۔ میں پہلے بدھسٹ تھی، ابھی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، الحمدللہ میں نماز بھی پڑھ لیتی ہوں، لیکن میں ڈاکومنٹس میں ابھی تک مسلم نہیں ہوئی ہوں، اور میں ایک مسلم لڑکے کو پسند کرتی ہوں، وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے، اس کی امی کو بھی ہمارے بارے میں پتہ ہے، لیکن اس کے گھر والے ابھی اس کا نکاح نہیں کرانا چاہتے جب تک اس کا بزنس سیٹ نہیں ہو جاتا، تو گناہ سے بچنے کے لیے ہم لوگ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو کیا گھر والوں سے چھپ کر ہم نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو اس کی کیا شکل ہوگی؟ نیز ڈاکومنٹس میں مسلم نہیں ہوئی ہوں تو اس سے نکاح میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ نہیں، اگر آپ مسلمان ہو گئی ہیں تو اس سے نکاح میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، انشاءاللہ آپ کا نکاح ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں فوری طور پر آپ ڈاکومنٹس چینج کریں اور اس میں اپنے آپ کو مسلم کہلوائیں، کیونکہ لوگ جب پوچھیں گے آپ نے اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ دیا تو یہ بہت غلط ہے۔ تو اپنے آپ کو آپ غیر مسلم صرف اس صورت میں شو کر سکتی ہیں، یعنی زبان کی حد تک، کہ جب جان کا خطرہ ہو، خدا نخواستہ، یا اتنا آپ کو خطرہ ہو کہ لوگ آپ کے خاندان والے آپ کو بہت زیادہ ماریں گے، پیٹیں گے، یا ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے خدا نخواستہ، یا ٹارچر کریں گے، بہت زیادہ جسمانی تشدد کریں گے، تو ایسی کنڈیشن میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ آپ زبان سے اپنے آپ کو غیر مسلم بول سکتے ہیں، دل میں بشرطے کہ آپ مومن ہو۔ لیکن اگر ایسی کنڈیشن نہیں ہے تو پھر آپ کو اپنے آپ کو ڈاکومنٹ میں بھی مسلم ہی کہنا پڑے گا، زبان سے بھی مسلم ہی کہنا پڑے گا۔ اور میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو اسلام کی توفیق دی، اور دل سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اسلام پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو مبارکباد
دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، کیونکہ اسلام کی برکتیں انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی دیکھیں گی، آخرت میں بھی دیکھیں گی۔ اور جس سے آپ نکاح کرنا چاہتی ہیں، میں اس کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ ایک لڑکی نے جب اسلام قبول کیا ہے تو اس کے جذبات سے کھیلا نہ جائے۔ ایسے واقعات میرے سامنے آئے ہیں کہ ایک لڑکی نے اسلام قبول کیا، اسے کوئی 2 نمبر مسلمان ٹکر گیا اور شو یہ کیا کہ تم چونکہ اسلام لائی ہو لہذا میں تمہیں سہارا دینا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ایک رکھیل بنا کے رکھا، اس کو چھپ کے نکاح کیا اور خاندان والوں کو ایکسیپٹ نہیں کروا رہا، اب چھوڑنے کے چکر میں ہیں۔ تو لڑکیوں کی زندگیاں اس طرح بعض 2 نمبر قسم کے مسلمان ہیں جو برباد کر دیتے ہیں۔ تو میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہوتے ہیں، لیکن ہر قوم میں اچھے برے ہوتے ہیں، تو مسلمانوں میں بھی کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کا جو ہونے والا شوہر ہے، میں اس کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی ایسی لڑکیوں کی ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، آپ اس کے دھوکہ نہ دیں، اس کے ساتھ دغا نہ کریں، اس کے ساتھ وفا کریں۔ جب آپ اس سے نکاح کریں تو پراپر نکاح کریں اور اس کے حقوق زندگی بھر ادا کریں، چاہے آپ کا خاندان اس لڑکی کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے اس کے ساتھ وفا کرنی چاہیے۔ باقی آپ فوری طور پر اپنے ڈاکومنٹ چینج کریں، لیکن نکاح بہرحال ہو جائے گا، چاہے ڈاکومنٹ چینج ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معذور بچے کے اندیشے کی وجہ سے ایبارشن کرانا، کیا کوئی خاتون اس وجہ سے ایبارشن کرا سکتی ہیں کہ اگر ڈاکٹر اس کو کہہ دیں کہ بچہ اگر پیدا ہو بھی گیا تو زندگی بھر معذور رہے گا؟ دیکھیں، اگر غالب گمان ہے کہ بچہ معذور ہے تو ایسی صورت میں 4 مہینے 10 دن گزرنے سے پہلے یعنی حمل کو 4 مہینے 10 دن نہیں، 4 مہینے، تو حمل اگر ابتدائی مرحلے میں ہے، 4 مہینے نہیں گزرے اس کو، تو ابتدائی دنوں میں اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بچہ، اور غالب گمان ہے، صرف ہوائی بات نہ ہو، غالب گمان ہے کہ بچہ معذور ہے، تو ابتدائی دنوں میں حمل پھر ایسی شدید مجبوری میں ضائع کرایا جا سکتا ہے، ورنہ تو ابتدائی دنوں میں بھی حمل ضائع کرانا جائز نہیں ہے، لیکن ایسی مجبوری میں کرا سکتے ہیں۔ لیکن اگر پریگننسی کو 4 مہینے گزر چکے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بچہ معذور ہے، تو پھر پریگننسی ضائع نہیں کرائی جا سکتی، کیونکہ اب وہ باقاعدہ انسان بن چکا ہے، اس میں جان پڑ چکی ہے، اس کے اعضاء مکمل ہو چکے ہیں۔ تو ایسے ہی ہے جیسے زندہ بچہ اگر معذور ہو تو معذوروں کو قتل تو نہیں کیا جائے گا نا، بلکہ ان کی حفاظت کی جائے گی، اجر تلاش کیا جائے گا۔ معذور تو ایک ماں باپ کے لیے جنت ہے، وہ اس کو پالنا، حدیث میں بیٹیوں کی پالنے پر جنت کی خوشخبری ہے، حالانکہ بیٹی تو صحیح سالم ہوتی ہے، لیکن چونکہ بیٹے کی نسبت کمزور ہوتی ہے، تو سوچے کہ معذور کے پالنے پر کیا بشارت ہوگی، خوشخبری ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ کیوں؟ بیٹی کمزور ہوتی ہے، تو جو معذور بچہ ہے وہ تو بیٹی سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے، تو اس کو پالنے پر کتنی بڑی خوشخبری ہوگی۔ تو اس لیے بچہ معذور چاہے ماں کے پیٹ میں ہو یا پیدا ہو چکا ہو، اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ تو 4 مہینے اگر گزر چکے ہیں، چونکہ 4 مہینے پورا بچہ تیار ہو چکا ہوتا ہے اور اس میں ایک جان پڑ چکی ہوتی ہے، جو ایک خاص نوعیت کا شعور ہے جو احادیث سے ثابت ہوتا ہے، وہ اس میں پیدا ہو چکا ہوتا ہے، لہذا اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں 4 مہینے سے پہلے ہے اور باقی معذور ہے تو پھر گنجائش ہے۔ مرحوم والدین کی یادگار اپنے پاس رکھنا، کیا ہم اپنے مرحوم والدین کا کوئی سامان جو وہ استعمال کرتے تھے اپنے پاس محبت کے طور پہ رکھ سکتے ہیں، یا اس کا کو کسی غریب کو صدقہ کرنا لازم ہے؟ نہیں جی، مرحوم والدین کی جو بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب وراثت میں تقسیم ہوں گی، پھر جس کے حصے میں وراثت آئی ہے وہ یادگار کے طور پہ رکھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ یہ تو محبت میں ہوتا ہے ایسا کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی چیزوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں، صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ دوسری شادی کو مینشن کرنا لازم ہے؟ کیا دوسری شادی میں نکاح نامے میں دوسری شادی کا لکھنا ضروری ہے، یا دوسری شادی کے وقت دوسری شادی کا بولنا ضروری ہے؟ عارفہ سلطانہ انڈیا سے۔ نہیں جی، نہ لکھنا ضروری ہے نہ بولنا ضروری ہے، البتہ دوسری بیوی جس سے شادی ہو رہی ہے اس کو بتانا یہ ضروری ہے کہ پہلے سے میں شادی شدہ ہوں، میری ایک بیوی موجود ہے۔ اس سینس میں ضروری ہے کہ اگر آپ نے نہیں بتایا تو اس کے ساتھ دھوکہ ہے، اور دھوکہ اسلام میں حرام ہے۔ نکاح تو ہو جائے گا، آپ بتائیں یا نہ بتائیں، نکاح تو نام ہے ایجاب و قبول کا، وہ تو ہو جائے گا، رجسٹریشن بھی ہو جائے گی اس کی پاکستانی قانون میں، لیکن اس میں اگر آپ نے دوسری بیوی کو نہیں بتایا کہ میری پہلے سے موجود ہے تو یہ دھوکہ بہرحال ہے اور دھوکے کا گناہ ہوگا۔ بعض لوگ دوسری شادی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو بتا نہیں رہے ہوتے کہ میرے نکاح میں پہلے سے بیوی موجود ہے۔ بیوی کا شوہر کو ہم بستری سے روکنا، حدیث میں ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے انکار کرے اس پر رات بھر لعنت برستی ہے، اس حدیث کی وضاحت فرما دیں۔
نیز اگر شوہر یہ تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، شوہر کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے نا ہم بستری کا جس سے اولاد نہیں ہوتی، تو کیا بیوی کو اسے منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کی طرف بلائے، یہ کنایہ یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہو، عورت منع کر دے، فرشتے اس پہ ساری رات لعنت بھیجتے ہیں، یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ اب ہمارے بعض اسکالر کیا کرتے ہیں، جب ان سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ بات کو گھما دیتے ہیں، سیدھی سیدھی بات نہیں بتاتے کہ بھئی یہ شریعت میں مرد کا حق ہے کہ عورت اس کو ہم بستری سے نہیں روک سکتی، کیونکہ ویمن رائٹس کے نام پہ آج کل بہت تحریکیں چل رہی ہیں، تو وہ بھی کچھ لبرل اسکالرز ہیں جو ہر وقت جو ہے نا کوشش کرتے ہیں کہ خواتین ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو بھئی آپ شریعت کا حکم بتائیں صاف صاف، چاہے عورت خوش ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے، بعض حقوق مردوں کے ہیں بعض عورتوں کے ہیں تو وہ بتانے پڑتے ہیں۔ تو اسی طرح عورت کا بھی حق، مرد کا بھی حق یہ ہے کہ عورت اگر مرد اس کو ہم بستری کے لیے بلاتا ہے تو عورت اسلام میں منع نہیں کر سکتی، اس کے لیے گناہ ہے۔ ہاں بیمار ہو تو ایک الگ بات ہے، بخار ہے اس کو، یہ کوئی واقعی بیماری ہو تو پھر ایک الگ بات ہے، نارملی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کو منع کر دے، بلکہ اس میں حدیث میں بہت سخت تاکید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر یعنی چولہے پہ ہو روٹی پکا رہی ہو، اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے، یعنی بہت بزی بھی ہو تو بھی اس کو اپنے کام کو چھوڑ کر شوہر کی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا، اور یہ نیچر کے بھی مطابق ہے، کیونکہ مرد میں جب یہ سیکس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کو کچلا جائے تو مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ خواتین اس میں اپنے آپ کو مردوں جیسا سمجھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں ہمارا اس میں وہی حق ہے جو مرد کا حق ہے۔ بھائی اللہ نے دونوں کی ڈیزائرز میں زمین آسمان کا فرق رکھا ہے، تو مرد کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے، وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے اس سے، کیونکہ اللہ نے یہ ڈیزائرز عورت کی نسبت مرد میں بہت زیادہ رکھی ہیں، تھوڑی زیادہ نہیں بہت زیادہ رکھی ہیں، تو میڈیکلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ تو دوسرا ایک تو مینٹلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے وہ، دوسری بات یہ کہ پھر اس کے گناہ کی طرف توجہ جائے گی، وہ حرام کاموں کی طرف جائے گا، تو اس لیے عورت کو اس بارے میں مرد کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہاں فوراً بعض خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ اچھا اگر عورت کے دل میں خواہش ہو اور مرد وہ خواہش پوری نہ کرے تو کیا مرد پہ بھی لعنت ہوتی ہے؟ تو اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ نہیں، مرد پہ لعنت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، دو اور دو چار کی طرح میں صاف بات کروں گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد کی اس خواہش کو پورا کرنے میں عورت کی کوئی انرجی نہیں استعمال ہو رہی، جبکہ اگر مرد کا موڈ نہ ہو اور عورت کا موڈ ہو تو پھر مرد اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کر سکتا، اس کے لیے بہت تکلف کرنا پڑے گا اس کو۔ اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے، مرد کو یہی حکم دیا جائے گا کہ زوجہ کی خواہش کو پورا کرے، لیکن اس پر شریعت نے لازم نہیں کیا ہے، کیونکہ ایک چیز مرد کے اختیار میں نہیں ہے تو لازم کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک آدمی کا وہ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے، تو مرد کے لیے تو جب تک ذہنی طور پہ تیار نہ ہو یہ عمل کر نہیں سکتا، جبکہ عورت کر سکتی ہے۔ تو انرجی جو استعمال ہوتی ہے نا اس میں بہت زیادہ، وہ تو مرد کی انرجی یوز ہوتی ہے، تو شریعت اس کو کیسے پابند بنا سکتی ہے کہ اس کے ذہنی طور پر وہ مینٹلی تیار کیسے یعنی ایک عمل کر سکتا ہے؟ تو یہ ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر کہ وہ مینٹلی تیار نہیں ہے، اور اس کو شریعت کہے کہ اگر بیوی آپ سے مطالبہ کر رہی ہے اور آپ مطالبہ پورا نہیں کرو گے تو آپ پر لعنت ہوگی، تو وہ اس لعنت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی کیسے تیار کرے گا؟ بعض دفعہ تیار کر لیتا ہے، بعض دفعہ نہیں ہو پاتا، اس کا تو دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے۔ تو اس لیے مرد کے لیے تو شریعت نے حکم یہ کیا ہے کہ 4 مہینے میں کم از کم ایک دفعہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے۔ اور ویسے جب زوجہ میں خواہش ہو تو اخلاقی طور پر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے، لیکن شریعت نے اس پہ واجب نہیں قرار دیا، کیونکہ یہ اس کے اختیار سے اوپر کی چیز ہو جائے گی۔ باقی عورت کے لیے اختیار ہے اس کو، ہاں بیمار ہے یا مینسز ہیں وہ تو پھر تو ایک ویسے ہی مینسز میں ہم بستری جائز نہیں ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ خواتین پھر یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے تو پھر مردوں کو بہت زیادہ حقوق دے دیے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ حق اسلام نے مرد کو دیا ہے تو بہت سارے حقوق عورت کو بھی تو دیے ہیں نا، بہت سارے عورت کو بھی تو حقوق دیے ہیں کہ جو خود پہنتے ہو، جیسا معیاری لباس خود پہنتے ہو اپنی بیوی کو بھی ویسا ہی معیاری لباس پہناؤ، جیسا معیاری کھانا خود کھاتے ہو حدیث میں آتا ہے ویسا معیاری کھانا بیوی کو بھی کھلاؤ، تو یہ بھی تو عورت کو بھی تو حقوق دیے ہیں۔ ہماری خواتین جس ویسٹرن کلچر کو فالو کر رہی ہیں اس کلچر میں تو یہ ہے کہ عورت شوہر کو ہم بستری سے روک سکتی ہے، شوہر بیوی کو بھی روک سکتا ہے، یعنی شوہر بھی منع کر سکتا ہے، عورت بھی منع کر سکتی ہے، وہاں دونوں کے حقوق سیم ہیں، لیکن پھر وہ اتنے سیم ہیں کہ پھر وہاں مرد کے ذمے شوہر کا عورت کے ذمے یعنی مرد کے ذمے عورت کا نان نفقہ بھی نہیں ہے، تو پھر گیس بجلی کے بل بھی عورت یعنی مرد کے ذمے نہیں ہے، تو پھر خواتین سے لینا ہے نا ویسٹرن کلچر کو تو پھر پورا لینا وہاں سے، تو پھر شوہر کیوں گیس بجلی کے بل جمع کرا رہا ہے، بچوں کی اسکول کی فیسیں شوہر کیوں دے رہا ہے، شوہر نان نفقہ کیوں دے رہا ہے؟ تو جب اسلام نے
کچھ حقوق عورت کو دیے ہیں تو کچھ شوہر کو بھی دیے ہیں، تو اسی طرح سے بیلنس ہماری سوسائٹی میں قائم ہوگا۔ تو اس لیے خواتین کو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سی ایسی شکایتیں آتی ہیں جس میں مرد بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے، پھر وہ ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں، عورت اس کو نارمل لے رہی ہوتی ہے، مرد کے دماغ پہ شہوت کا ایک جنون چڑھا ہوا ہوتا ہے، جب بیوی اس کو منع کرتی ہے وہ بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے، اور پھر وہ مار دھاڑ تک نوبت بھی آتی ہے، پھر وہ طلاقوں تک نوبت بھی آتی ہے۔ تو یہ بہت غلط چیز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت کو حکم دیا ہے کہ مرد کی خواہش کو، اپنے شوہر کی خواہش کو پورا کرے، تو اسی میں خیر ہے۔ عورت کو چاہیے اس وقت چاہے دل نہ بھی چاہ رہا ہو، اپنے شوہر کی اس خواہش کو پورا کر دیا کریں۔ اس کے وقتی طور پر تو آپ کو نقصانات نظر آئیں گے، لیکن لانگ ٹرم میں اس کے فائدے ہیں، اس سے گھر میں فائدے حاصل ہوں گے، اور اسلام کی مان کے چلنے میں ہی عورت کے لیے خیر ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ شوہر اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے ہم بستری کا جس میں وہ اولاد کو روکتا ہے، تو اس میں یہ ضروری ہے کہ بیوی کی پرمیشن ہو، وہ عورت کی پرمیشن کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو کیونکہ اولاد دونوں کا حق ہے، اولاد کو روکنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ہوگی تو اولاد روکی جا سکتی ہے، اگر دونوں میں سے ایک کی بھی پرمیشن نہیں ہے تو پھر اولاد روک نہیں سکتے۔